خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری دادی شہید ہوئی ہیں اس پاکستان کی تحصیل کے لیے، ان کے سر پہ قرآن مجید تھے اور سکھ یہ سمجھ رہے تھے شاید اس مائی نے سونا سر پہ رکھا ہوا ہے، کہا مائی نیچے پھینک دے تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اس نے کہا نیچے۔ میں نے ہشام الہی ظہیر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا حضرت میرا تو ایک کلپ وائرل ہوا ہے تو مجھے اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ نے تو سامنے آ کے کہا کہ عمران خان فرقہ ہے، آپ سے یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ کر لیں میں نے کتنی اعصاب شکن جنگ لڑی ہے، کتنی اعصاب ان لوگوں نے زمین تنگ کر دی رہنے کے لیے۔ پاکستان میرا آپ کا گھر ہے اور گھر کے اندر اس گھر کے اندر ہم مہمان ہیں، مہمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی گھر کے اندر رہ کے بدتمیزی کرے۔ عزت والے مہمان جس گھر میں کھاتے ہیں اس گھر کی تھالیوں کو الٹاتے نہیں ہیں۔ یہ گھر ہے، یہ عزت کا گھر ہے، اس عزت والے گھر کی کیا کرنی ہے؟ اونچی آواز سے، یہ کوئی سیاسی بیانیاں نہیں، ہم اپنے اس ملک میں، آپ میں تو کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہوں گی، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری دادی شہید ہوئی ہیں اس پاکستان کی تحصیل کے لیے، ان کے سر پہ قرآن مجید تھے اور سکھ یہ سمجھ رہے تھے شاید اس مائی نے سونا سر پہ رکھا ہوا ہے، کہا مائی نیچے پھینک دے تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اس نے کہا نیچے نہیں پھینکنا، انہوں نے کہا خزانہ ہے، گردن اتاری گئی اور میری پھوپھیوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے والد کی عمر 4 سے 5 سال تھی، 5 سال کی عمر میں ہمارے والدین نے دھکے کھائے ہیں، تو کیا اس ملک کی حفاظت کی بات کوئی باہر سے آ کے کرے گا؟ میرے تایا پچھلے 5 ماہ 6 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا تو میری 2 پھوپھیاں تھیں ان کے ساتھ، سکی پھوپھیاں، میرے والد کی بہنیں، پانی موجے لے رہا تھا، پیچھے سکھ قتل کر رہے تھے، ہندو قتل کر رہے تھے، وہ دریا کے اندر جب کود گئے تو ایک پھوپھی دائیں ایک بائیں، وہ دونوں ڈوب گئیں اس پانی میں، اور آخر دم تک وہ کہا کرتے تھے اللہ میں نے جان بوجھ کے نہیں ڈبوئی، اس تکلیف کے اندر وہ رہے، جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے تو پاکستان کی قدر ہمیں ہوتی تھی۔ یہ لچے لفنگے آ جا کے کہتے ہیں کہ لیں گے آزادی، میں آج علی اعلان کہتا ہوں پاکستان کے خلاف اس طرح کی بغاوت کرنے والوں کو وہی سزا دی جائے جو سزا قرآن نے ان کے لیے تجویز کی ہے، کوئی نرمی نہیں، ان کے باپ کا ملک ہے، ان اوباشوں نے کیا قربانی دی ہے، میں بچہ ہوں آپ کا، میری نسل موجود ہے، میرا باپ زندہ ہے، میری پھوپھی زندہ ہے، سگی پھوپھی زندہ ہے، میرے وہ رشتہ دار زندہ ہیں ابھی بھی جن کے پیٹوں کے اندر خنجر مارے گئے اور وہ ویسے ہی ایسے بیٹھ گئے، آج تک ان کے پیٹ کے اندر مسئلہ ابھی زندہ ہے الحمدللہ، 80 85 90 سال کی عمر کے میرے چچے تائے رشتہ دار میری پھوپھیاں زندہ ہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے اپنی دادیاں دیکھی ہیں، دادیوں کی گودیوں کے اندر کھیلے ہیں، کتنے ہیں، لیکن ہم نے اپنی دادی، عظیم اختر نے دادی نہیں دیکھی، اس دادی نے کس ملک کے لیے قربانی دی؟ اس ملک کے لیے کہ جس میں سے چاند آباش باہر آئیں اور جس کو چاہیں آگ لگا دیں، کسی مرضی سیاسی پارٹی کے ساتھ رہیں لیکن ملک کے خلاف بغاوت کی بالکل اجازت نہیں، اور ہمارا کسی ایسے بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگرچہ اتنا بڑا ٹوپ اس کے سر پہ مذہب مسلک کا کیوں نہ ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مرکزی جمعیت کا ایسے فسادی تقریب کار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کی طرف سے بھی کہہ دوں کہ میاں چلو مرکزی مسجد میں آنے والے کسی نمازی کا پاکستان میں فساد مچانے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بولتے نہیں میرے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ایسے فسادیوں کے ساتھ، جہاں چاہتے ہیں روکتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، غلاظت بکتے، ماں بہن کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، فخر علیہم السقف من فوق، مزید انہاں دا مقابلہ نہ کر سکتے ساں، انہاں دیاں آپ دیاں چھتاں ہی انہاں تے ڈگ پئیاں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔